اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پڑھیں گے اور سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ یہ جانیں گے کہ کیا کفار چوپائے کی طرح ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ بنی اسرائیل اور جبارین کی جنگ کیسے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ سورہ انفال کا ابتدائی حصہ پڑھیں گے جس میں غزوہ بدر اور مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم ملا، مومنین کی کتنی صفات بیان کی گئیں، مومنین سے کتنی مرتبہ خطاب فرمایا گیا، یہ سب کچھ پارہ نمبر 9 کے خلاصے میں پڑھیں گے۔ انتہائی دلچسپ معلومات اور ضروری مسائل اس پارے سے ہم سیکھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، عمل کرنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پارہ نمبر 9 قرآن مجید فرقان حمید۔ پارہ نمبر 9 کے خلاصے میں 2 حصے ہیں، سورہ اعراف کا بقیہ حصہ اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، عہد الصد کا ذکر، بلعم بن بعورہ کا قصہ، تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں، قیامت کا علم کسی کو نہیں، قرآن کی عظمت، بلعم بن بعورہ کا قصہ۔ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعم بن بعورہ کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعم کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کر دیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ اللہ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ سورہ انفال کا ابتدائی حصہ، اس میں 3 باتیں ہیں: غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، مومنین کی 5 صفات، 6 بار مومنین سے خطاب۔ مومنین کی 5 صفات یہ ہیں: خشیت، تلاوت، توکل، نماز، سخاوت۔ آیت نمبر 2 اور 3۔ 6 بار مومنین سے خطاب: اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ اے ایمان والو، نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔